کھاؤ یا الگ الگ۔ چنانچہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو کہ یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ سمجھ جاؤ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا کانوا معہ، مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی اور کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان میں سے جن کو چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو اپنے درمیان رسول کو بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، لہٰذا جو لوگ اس کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو صرف اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ برابر کے آدمی جب ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو اس کی زیادہ اہمیت نہیں سمجھی جاتی، اگر کوئی اس کے جواب میں نہ جائے تو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، اور اگر چلا بھی جائے تو بغیر اجازت کے واپس آ جانے کو بھی گوارا کر لیا جاتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو اسے آپس کا بلانا نہ سمجھو، چاہے گئے ہو یا چاہے نہ گئے ہو، بلکہ اہتمام کر کے جانا ہی ضروری ہے۔ دوسری یہ بات بھی معمولی نہ سمجھو کہ جب چاہو بلا اجازت اٹھ کر چلے آؤ، بلکہ جب کہیں جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر آؤ۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، تم جس حالت پر بھی ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے جو عمل کیا تھا، اور اللہ کو ہر بات کا پورا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فرقان۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی کتاب نازل کی ہے تاکہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کرے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے، وہ جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک نپت الانداز عطا کیا ہے، اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر بھی کوئی بس نہیں چلتا، اور نہ کسی کا مرنا یا جینا ان کے اختیار میں ہے نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک من گھڑت چیز ہے جو اس شخص نے گھڑ لی ہے، اور اس کام میں کچھ لوگ اس کے مددگار بنے ہیں۔ اسی طرح یہ بات کہہ کر یہ لوگ بڑے ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو اس شخص نے لکھوا لی ہیں، اور صبح و شام وہی اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ یہ کلام تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جو ہر بھید کو پوری طرح جانتا ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا، یا اس کے اوپر کوئی خزانہ ہی آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھایا کرتا۔ اور یہ ظالم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ اور کچھ نہیں ہے، بس ایک شخص ہے جس پر جادو ہو گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اے پیغمبر دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، چنانچہ ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے۔ بڑی شان ہے اس اللہ کی جو اگر چاہے تو تمہیں ان سب سے کہیں بہتر چیز ایک باغ کے بجائے بہت سے باغات دے دے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور تمہیں بہت سے محلات کا مالک بنا دے۔ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہوا ہے، اور جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یعنی یہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں ان کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ حق کے طلبگار ہیں، ان کے شبہات دور ہو جائیں تو یہ ایمان لے آئیں، بلکہ اصل وجہ ان کی بے فکری ہے، چونکہ ان کو قیامت اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کو بیہودہ اعتراضات کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں آتا، اور نہ ہی یہ کہ ان کو آخرت میں سزا بھی مل سکتی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی
تو یہ لوگ اس کے بھپرنے اور پھنکارنے کی آوازیں سنیں گے، اور جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس کی ایک تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا تو وہاں یہ موت کی آوازیں دے کر پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج تم کو موت کو صرف ایک بار نہیں پکارو بلکہ بار بار موت کو ہی پکارتے رہو۔ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، کہو کہ یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے انعام ہوگی اور ان کا آخری انجام بھی۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا، وہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ بستے ہوئے ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ یہ وہ ذمہ دارانہ وعدہ ہے جو رب تعالیٰ نے تم سے کیا ہے اور اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ، اور وہ دن انہیں یاد دلاؤ جب اللہ ان کافروں کو بھی حشر میں جمع کرے گا اور ان معبودوں کو بھی جن کی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے معبودوں سے کہے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے۔ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، وہ کہیں گے کہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہماری مجال نہیں تھے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساز و سامان دیا، یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی وہ یہ اسے بھلا بیٹھے اور اسی طرح یہ خود برباد ہو کر رہے۔ فقد کذبوا بما تقولون فما تستطيعون، اے کافرو، انہوں نے تو تمہاری وہ ساری باتیں جھٹلا دی جو تم کہا کرتے تھے، اپنا عذاب کو ٹالنا تمہارے بس میں ہے، نہ ہی کوئی مدد حاصل کرنا، اور تم میں سے جو کوئی ظلم کا مرتکب ہے ہم اسے بڑی بھاری عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب ایسے ہی تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، بتاؤ کیا صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار ہر بات دیکھ رہا ہے۔ کفار کے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد درمیان میں اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ تمہارے مخالفین تم پر طرح طرح کے اعتراضات کر کے تمہیں جو تکلیف دے رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہم نے تمہیں ان کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ حق واضح ہو جانے کے باوجود اسے مانتے نہیں ہیں، اور انہیں تمہاری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے تم ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرتے ہو یا نہیں، کیونکہ تمہارے صبر ہی سے یہ ظاہر ہوگا کہ حق کو سچے دل سے تم نے قبول کیا ہے یا نہیں۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، اور جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ وہ کسی وقت ہم سے آ ملیں گے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑی سرکشی اختیار کی ہوئی ہے، یہ ان کا تکبر ہے جو ان سے ایسی باتیں کہلوا رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اپنی ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کی بات ماننا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ کر انہیں سمجھائے یا کم از کم کوئی فرشتہ بھیج دیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن ان کو فرشتے نظر آئیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہتے پھریں گے کہ خدایا ہمیں ایسی بنا دے یا ہم سے دور ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ فرشتوں کو دیکھنے کی ان میں تاب نہیں ہے، اور فرشتے انہیں اس وقت دکھائے جائیں گے جب وہ انہیں دوزخ میں ڈالنے کے لیے آئیں گے، اس وقت یہ ان کو دیکھ کے پناہ مانگیں گے۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا، اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے۔ اصحاب الجنۃ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنتی لوگ ہوں گے جن کا مستقر بھی بہترین ہوگا اور آرام گاہ بھی خوب ہوگی۔ اور جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل کو راہ دے گا اور فرشتے اس طرح اتارے جائیں گے کہ ان کا تار بن جائے گا، اس دن صحیح معنی میں بادشاہی خدائے رحمان کی ہی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا۔ اور جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ جاتا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور ہم نے اسی طرح مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً،
اور یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے۔ یعنی قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی طرف سے جتنی نئی تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں، ہم کوئی نئی آیت نازل کر کے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، اور جن لوگوں کو گھیر کر نہ کہ بلکہ دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، اور بدترین مقام پر ہیں، اور ان کا راستہ بدترین گمراہی کا راستہ ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے نیست و نابود کر دیا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیہ واعتدنا للظالمین عذابا الیما، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، اسی طرح ہم نے عاد و سمود اور اصحاب رس کو بھی اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا، اور ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دی، اور جب وہ نہ مانے تو ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے ہیں؟ پھر بھی انہیں عبرت نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے پیغمبر جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ تمہارا مذاق بناتے رہیں۔ کیا یہ وہی صاحب ہے کہ جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اور اگر ہم ان خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں ان سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا۔ بتلاؤ، جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو تو اے پیغمبر کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ یا تمہارا یہ خیال ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال تو بس 4 پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ راہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنمائی بنا دیا ہے، پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو سراپا سکون بنایا، اور دن کو تمہارا اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجی جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی کی الٹ پھیر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کے سوا ہر بات سے انکار ہی کرتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ آگاہ کرنے والا بنا کر پیغمبر بھیج دیتے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کا کہنا نہ مانو، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جد و جہد کرو۔ اور وہی ہے جس نے دریاؤں کو ایک طرح سے ملا کر چلایا ہے، ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے، اور ایک نمکین ہے اور سخت کڑوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایک ایسی رکاوٹ حائل ہے جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ دریاؤں اور سمندروں کے سنگم پر یہ نظارہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ 2 الگ الگ قسم کے پانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن ایک دوسرے میں گڈ مڈ نہیں ہوتے، بلکہ دور دور تک ان کی خصوصیات الگ الگ دیکھی جا سکتی ہیں اور محسوس بھی کی جا سکتی ہیں۔ یہی وہ عجیب و غریب آڑ ہے جو دونوں کو ایک دوسرے کی سرحد عبور کرنے نہیں دیتی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے، اور تمہارا رب بڑا قدرت والا ہے۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور نہ ہی نقصان، اور کافر انسان نے اپنے پروردگار ہی کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو خوشخبری دو اور خبردار کرو۔ کہہ دو کہ میں اس کام پر تم میں سے کوئی اجرت نہیں لیتا، ہاں جو شخص یہ چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تو یہی میری اجرت ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور تم اس ذات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وہ ذات جس نے 6 دن میں سارے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کی، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا اور رحمان ہے اس کے لیے ان کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جسے بھی تم کہہ دو کہ ہم اسے سجدہ کیا کریں؟ اس بات سے وہ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں۔ بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنایا اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے کارآمد ہیں جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یہ شکر بجا لانا چاہتا ہو۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ لوگ سلامتی کی بات کہتے ہیں، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، یقیناً وہ کسی کا مستقر قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ کر آتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لوگ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے۔ یہ منافقین پر طنز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کر وہ بظاہر تو بڑے اشتیاق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کے آگے گرے اور جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے حق بات کے لیے اپنے کان بند کیے ہوتے ہیں اور آنکھیں اندھی بنائی ہوتی ہیں، اس لیے ان آیتوں میں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان آیتوں کا شوق سے استقبال کرتے ہیں تو ان کے مضامین کو توجہ سے سنتے بھی ہیں، اور جن حقائق کی طرف وہ توجہ دلائی جاتی ہے انہیں کھلی آنکھوں سے سمجھنے اور محسوس کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنے بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور وہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے، کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں روشن کتاب کی۔ اے پیغمبر، شاید تم اس غم میں اپنی جان کو ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اب عنقریب ان کے ٹھیک ٹھاک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر نفیس قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں؟ اور یقیناً ان سب چیزوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے۔ اور اس وقت کا حال سنو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دے کر کہا تھا کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس جاؤ، کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا بنائیں گے اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، اس لیے آپ ہارون کو بھی نبوت کا پیغام بھیج دیجیے۔ اور میرے خلاف ان لوگوں نے ایک جرم بھی عائد کر رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساری باتیں سنتے رہیں گے۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا جب تم بالکل بچے تھے اور تم نے اپنی عمر کے بہت سارے سال یہاں رہ کر گزارے ہیں اور جو حرکت تم نے کی تھی وہ بھی کر گزرے اور تم بڑے ناشکر آدمی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، چنانچہ جب مجھے تم لوگوں سے خوف ہوا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا۔ اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور پیغمبروں میں شامل فرما دیا، اور وہ احسان جو تم مجھ پر کر رکھے ہو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے سارے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا پروردگار ہے جو ان کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور اگر تم کو واقعی یقین کرنا ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا، سن رہے ہو کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پچھلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے۔ فرعون بولا، تمہارا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے تو بالکل ہی دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ مشرق و مغرب کا بھی پروردگار ہے اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا بھی، اگر تم عقل سے کام لو۔ کہنے لگا، یاد رکھو، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز لا دکھلاؤں جو حق کو واضح کر دے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ فرعون نے کہا، اچھا، اگر واقعی سچے ہو تو لے آؤ وہ چیز۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا ہوا اسدہ بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ کر نکالا تو پل بھر میں وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے سفید ہو گیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، اب بتاؤ کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، ان کو ان کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور تمام شہر میں ہردکاریں بھیج دیجیے جو ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں اور ان جادوگروں کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ ایک دن مقرر وقت پر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم لوگ جمع ہو کر آ جاؤ، شاید اگر یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے پر چلیں۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بات تو یقینی ہے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ضرور ملے گا۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور تمہیں اس صورت میں مقرب لوگوں میں ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا، جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو۔ ان پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی غالب آئیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اچانک اس اسدہ نے اس تماشے کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ کا بنا رہے تھے، بس پھر وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے، ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون بولا، تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے، ثابت ہوا کہ یہ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا۔ جادوگروں نے کہا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمیں یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس جائیں گے۔
ہم تو شوق سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے تھے، اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے شہر میں اہلکاریں بھیج دیے اور یہ کہلا بھیجا کہ یہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی ٹولی کے تھوڑے سے لوگ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دل جلائے ہوئے ہیں اور ہم سب احتیاطی تدابیر کیے ہوئے ہیں، لہٰذا سب مل کر ان کا تعاقب کرو۔ اس طرح ہم انہیں باہر نکال لائے، باغوں اور چشموں سے بھی اور خزانوں اور باعزت مقامات سے بھی۔ ان کا معاملہ تو اسی طرح ہوا، اور دوسری طرف ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ غرض یہ ہوا کہ یہ سب لوگ سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ پھر جب دونوں جتھے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑ ہی لیے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ یقینی طور سے میرا پروردگار ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ ہم اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور دوسرے فریق کو بھی ہم اسی جگہ کے نزدیک لے آئے، اور موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر ڈالا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان ہے۔ اور اے پیغمبر، ان کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناؤ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے آگے ہم دھرنا دیے رہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بھلا کبھی تم ان چیزوں کو غور سے دیکھا بھی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی؟ میرے لیے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا۔ میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں۔ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے، اور میرے باپ کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد۔ ہاں، جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی، اور جن متقی لوگوں کے لیے قریب کر دی اور جنت متقی لوگوں کے لیے قریب کر دی گئی ہے، اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ اور اللہ کو چھوڑ کر کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنے بچاؤ کر لیں گے؟ پھر ان کو گمراہوں کو بھی اندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑتے ہوں گے، اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا، اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں کسی قسم کی سفارش کرنے والے میسر ہیں اور نہ کوئی ایسا دوست جو ہمدردی کر سکے۔ اب کاش کہ ہم ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بہت بڑا مہربان بھی ہے۔ نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک ایمانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات پاک نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو ساری دنیا جان کی پرورش کرتی ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وہ لوگ بولے، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ بڑے نیچے درجے کے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا حساب لینا کسی اور کا کام نہیں، میرے پروردگار کا کام ہے، کاش کہ تم سب سمجھ سکو۔ اور میں ان مومنوں کو دھتکار کر اپنے سے دور نہیں کر سکتا، میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں جو تمہارے سامنے حقیقت کھول کر سنا رہا ہوں۔ اور وہ کہنے لگی، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجیے، مجھے اور مومنوں کو بچا لیجیے۔ یقیناً ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سے بچا لیا،
پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان۔ نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ نستغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ نعوذ بکلمات اللہ التامات کلها من شر ما خلق۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه يوم تسود وجوه۔ اللهم آتني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ اللهم لا تؤتني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ اس برکتوں والے مہینے میں، اس رحمتوں والے مہینے میں یا اللہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما، اپنی رحمت فرما، اپنی برکتوں سے نواز دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے یا اللہ ہمیں ہر طرف سے یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے لپیٹ میں لے لے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے لپیٹ میں لے لے، اے اللہ ہمیں شیاطین کی چھیڑ سے بچا، اے اللہ ہمیں شیاطین کے چنگل سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ جو رمضان شریف کا پاکیزہ مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، ہمیں اس سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں روزے رکھنے، اس میں جتنی بھی چیزوں سے تو نے منع فرمایا اس سے منع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نمازوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تمام ذکر و اذکار جو تو نے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو، ریاستوں کو، کاوشوں کو قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے یا اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دے۔ اے اللہ تیری باتوں کو سمجھنے کے لیے یا اللہ تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے اور اس کو کشادہ فرما دے، لوگوں کو سمجھنا آسان فرما دے، ہماری زبانوں کے گرہ کو کھول دے اور ہماری زبانوں کے اوپر ان تمام الفاظ کو جاری و ساری فرما دے۔ یا اللہ ہمارے لیے اپنے تمام کلام کو یا اللہ جو قرآن پاک ہے، جو احادیث ہیں، جو دعائیں ہیں تیرے نبی نے سکھائی ہیں، اللہ ان سب کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمیں پڑھنے کی یا مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک سے، پاکستان سے اور تمام جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سے اس وبا کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بھی آزمائش ہے، جو بھی وبائیں ہیں، اللہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ جو وائرس ہے یا جو بھی جتنے بھی جمز ہیں یا اللہ تو دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یا اللہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یا اللہ تو ان کو اندر سے یا اللہ تو جاننے والا ہے، یا اللہ سب سے بڑا حکیم تو ہے، اللہ تو ہم سب کو ان سے بچا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ کسی گناہ کی وجہ بسبب آئے ہیں یا کسی کفار کے ظلم و ستم کے سبب یہ آزمائشیں آئی ہیں، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اے اللہ
اللہ اس فتنے کو دور فرما دے، اس آزمائش کو دور فرما دے، یا اللہ اس آزمائش سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ جتنی بھی انسانیت ہے، یا اللہ انسانیت کے ناطے سے ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، چاہے وہ کافر ہے یا ہے تو تیرے بندے، یا اللہ ہم بھی مصیبت میں نہیں دے سکتے، یا الہی ان پہ رحم فرما دے، یا اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ جس کی قسمت میں ہدایت ہے، یا اللہ اس کو اس عذاب کو دیکھتے ہوئے یا اللہ ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ ان کی زندگیوں کو بدل دے، یا اللہ یہ ان کو ایمان لانے کے لیے یا اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے، یا اللہ ان سب کو مسلمان بنا دے۔ اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ اس کو تو ہی ان کا معاملہ جانتا ہے، یا اللہ اس کا معاملہ تو تیرے ہی سپرد ہے، یا اللہ دنیا کے عذاب کو اس سے ہٹا لے، یا اللہ ہم سب کو بھی اس عذاب سے، اس آزمائش سے، اس فتنے سے، اس وبا سے بچا لے، یا اللہ ہم سب کو بچا لے۔ تو ہی بچانے والا ہے، تو اسی آزمائشوں کو دور کرنے والا ہے، یا اللہ ہمیں کافروں کی قوم میں سے مت بنانا، یا اللہ ہمیں ایسی قوم میں سے مت بنانا جس پہ تیری آزمائش ہو، یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہم سے اس کو دور فرما دے، یا اللہ ہم سب کو اس سے بچا لے، یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی، ہدایت والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب ظلمت میں اندھیروں میں پڑے ہوئے تیری یاد سے غافل ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی یاد میں یا اللہ ہمیں مست فرما لے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تیری یاد میں مزہ آنے لگ جائے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا لے کہ تیرے ذکر میں مزہ آنے لگ جائے، یا اللہ ہمارے اوپر سے پردہ مدہوشی کو اتار دے، یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، یا اللہ ہم سب کو اپنا پسندیدہ بنا لے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے ہم پسند آ جائیں، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تیرے حبیب کے سامنے جو روز حشر جانے سے یا اللہ ہمیں شرمندگی نہ ہو، یا اللہ ہمیں سرخرو فرما دینا، یا اللہ ہمیں پسند فرما لینا، اللہ ہم میں سے جتنے بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، جن کی جو پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔